السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ آج میں آپ کو تجوید کے قاعدے اظہار کے بارے میں بتاتی ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں آپ کو اخفا کے بارے میں بتایا ہے کہ نون کو کیسے چھپانا ہے، کن کن موقعوں پر، اور اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ نون کو ظاہر کیسے کہتے ہیں۔ اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، نون کو ظاہر کرنا۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا۔ ان 6 حروفوں کو حروف ہلکی کہتے ہیں۔ اظہار کا مطلب ہوتا ہے فوراً ظاہر کر دینا۔ نون ساکن کو ادا کر کے فوراً بعد والے حرف کو ادا کریں۔ درمیان میں دیر نہ لگے ورنہ اخفا ہو جائے گا، اور اتنی جلدی بھی نہ پڑھیں کہ حرف صحیح ادا نہ ہو۔ عین اور ہا کو ادا کرتے وقت گلا گھونٹ لیتے ہیں۔ بعض لوگ ایسا نہیں کرنا بلکہ اسے نہایت ہی نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور نون کی آواز کو ناک میں نہیں لے کر جانا۔ اگر ایسا لے کے جائیں گے تو ایسا غلط ہو جائے گا، اور نون ساکن کے بعد فوراً ہی دوسرا حرف پڑھ لینا ہے۔ من آمنہ کا ہجے اس طرح ہے کہ میم زبر نون من، حمزہ کھڑی زبر آ، من آ، میم زبر ما، من آما، نون زبر نا، من آمنہ۔ اب نون ساکن کے بعد فوراً حروف ہلکی میں سے حمزہ آ گیا ہے، تو یہاں پر ہم نے فوراً ہی نون کو ظاہر کر کے اگلا حرف پڑھ لینا ہے، من آمنہ۔ اس کی تختی شروع کرتے ہیں۔ حروف اظہار کی پریکٹس۔ میم زیر نون من، ہا پیش ہو، من ہو۔ اب اس کو ہم نے من ہو بالکل نہیں پڑھنا، غلط ہو جائے گا۔ نون کو ظاہر کرنا ہے، پھر فوراً ہی اگلا ورڈ پڑھ دینا ہے۔ میم زیر نون من، ہا پیش ہو، من ہو۔ اگر وقف کریں گے تو من، آخر میں ہا کی آواز بھی نکالیں گے۔ عین زبر نون عن، ہا پیش ہو، عن ہو۔ اب یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے ہا آیا ہے، اس لیے یہاں پر ہم نون کو ظاہر کریں گے عن ہو۔ حمزہ زبر آ، خا پیش نون خن، اخن، ہا پیش ہو، اخن ہو۔ یہاں بھی نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے ہا ہے۔ میم زیر نون من، ہا زیر کف حک، من حک، میم زبر ما، من حکمہ، تا دو زیر تن، من حکمتن۔ اب یہاں نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے ہا آیا ہے، یا نون کو ظاہر کرنا ہے۔ میم زیر نون من، عین زیر لام عل، من عل، میم دو زیر من، من علم۔ پچھلی بار میں من حکمتن پر اخفا ہوگا، جب ہم وقف کریں گے تو من حکمہ، من علم، من علم، من، میم زیر نون من، خا زیر خی، من خی، لام کھڑ زبر لا، من خلاف، فا دو زیر فن، من خلافن، من خلاف۔ میم زبر نون من، حمزہ کھڑی زبر آ، من آ، میم زبر ما، من آما، نون زبر نا، من آمنہ، من آمن۔ عین زبر نون عن، حمزہ زبر میم ام، عن ام، را زیر یا ری، عن امری۔ یہاں پر وقف بھی اسی طرح ہوگا، عن امری کو ہی اسی طرح پڑھیں گے۔ میم زیر نون من، غین زبر یا غی، من غی، را زیر ری، من غیری، من غیر۔ میم زیر نون من، ہا زبر ہا، من ہا، کاف زیر یا کی، من حکی، میم دو زیر من، من حکیم، وقف، من حکیم۔ میم زیر نون من، عین زبر ع، من ع، ذا زبر الف ذا، من عذاب، با دو زیر بن، من عذابن۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے عین آیا ہے، اس لیے ہم نے فوراً ہی نون کو ظاہر کر کے اگلا لفظ پڑھنا ہے۔ یہاں پر وقف ہوگا من عذاب۔
میم زیر نون من خا زبر یا خی من خی را دو زیر رن من خیرن من خیر. یہاں نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے خا آیا ہے. میم زیر نون من خا زبر واو خو من خو فا دو زیر فن من خوف وقف من خوف. فا زبر فا میم زبر نون من فمن حمزہ پیش واو او فمن او تا زیر تی فمن اوتی یا زبر جا فمن اوتیا وقف فمن اوتی. میم زبر نون من حا زبر واو حو من حو لام زبر لا من حولا ہا زبر الف ہا من حولہا. وقف بھی اسی طرح ہوگا من حولا من حولہا کو اسی طرح پڑھیں گے. یا زبر نون ین ہا زبر واو ہو ین ہو نون زبر نا ین ہونا ین ہون. حمزہ زبر لام ال میم پیش نون من المن خا زبر خا المن خا نون زیر نی المن خانی قاف زبر قا المن خانی قا تا پیش تو المن خانی قتو المن خانی قا. حمزہ زبر نون ان عین زبر میم عم انعم تا زبر تا انعمتا انعمت. یا زبر نون ین حاضر ہی ین ہی تا پیش واو تو ین ہی تو نون زبر نا ین ہتون ین ہتون. یہ تھے نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی لفظ آ جائے تو وہاں پر اظہار کرتے ہیں. اب تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے بھی کوئی لفظ آ جائے تو وہاں بھی اظہار ہوتا ہے، اس کی پریکٹس کرتے ہیں. عین زبر آ لام زال زبر الف زا ازا با دو زبر بن عذابن حمزہ زبر آ عذابن آ لام زیر یلی عذابن علی میم دو زبر من عذابن علیمن. وقف کی صورت میں عذابن علیما. با زیر بی غائب پیش غو بیغو لام کر زبر لا بیغلا میم دو زیر من بغلامن حا زبر حا بغلامن حا لام زیر یلی بغلامن حلی میم دو زیر من بغلامن حلیمن بغلامن حلیم. جیم پیش جو را پیش رو جورو فا دو زیر فن جوروفن ہا زبر الف ہا را دو زیر رن ہارن جوروفن ہارن وقفن جوروفن ہار. فا پیش فو لام زبر الف لا فلا نون دو زبر نن فلانن خا زبر خوا فلانن خا لام زیر یلی فلانن خلی لام دو زبر لن فلانن خلیلن وقف فلانن خلیلا. را زبر فا رف را زبر را رف را فا دو زیر فن رف رفن خا پیش واد خوز رف رفن خوز را دو زیر رن رف رفن خزرن رف رفن خزر. یا زبر نون ین عین زیر عی ین عی قاف پیش قو ین عیقو وقف ین عیق. نون پیش و نو حا دو زبر حن نوحن ہا زبر ہا نوحن ہا دال زبر یا دی نوحن ہدی نون زبر الف نا نوحن ہدینا. وقت کی صورت میں بھی نوحن ہدینا ہی پڑھا جائے گا. عین زبر ع لام زیر یلی علی میم دو پیش من علیمن خا زبر خوا
علیم خ باز جبی علیم خبیر راد و پیش رن علیم خبیر وقف علیم خبیر عین زبر ع لام زیر جلی علی میم دو زبر من علی من ح زبر ح علی من ح کاف زیر یکی علی من حکی میم دو زبر من علی من حکیمن وقف کی صورت میں علی من حکیمہ عین زبر ع جیم پیش واو جو عجو زاد و پیش زن عجوزن عین زبر ع عجوزن ع قاف زیر یقی عجوز عقی میم دو پیش من عجوز عقیم وقف کی صورت میں عجوز عقیم فا زبر فا سین زبر سا فاسا یا پیش نون یون فاسا یون غین زیر غی فاسا یون غی زواد پیش واو زو فاسا یون غیزو نون زبر نا فاسا یون غیزونا فاسا یون غیزون اس میں نون ساکن ہو جائے گا آخر میں اب اظہار والے کلمات میں اظہار کرتے وقت سکتہ بالکل نہیں کرنا اس سے جیسے کہ ان امتا یہ ہم ایک سیکنڈ کے لیے جو وقف کیا ہے سکتہ کا مطلب ہوتا ہے بغیر سانس توڑے رکنا ان امتا کو ان امتا ہی پڑھیں گے اس میں ان امتا اس طرح بالکل نہیں پڑھنا بلکہ روانی کے ساتھ ہی اس کو پڑھنا ہے کل میں آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حروف جو تجوید کا قاعدہ ہے اقلاب کے بارے میں بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی